بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنما یوٹیوب چینل انفو ود عثمان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ٹائٹل میں دیکھا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پی ایم سی کے خلاف جو 22 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوا۔ اسٹوڈنٹس کافی انتظار کر رہے تھے۔ آج 22 نومبر کا دن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم سی کے خلاف کیا فیصلہ ہوا، کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، تو تمام تر تفصیلات آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی ایجوکیشنل اپڈیٹس آتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو گائیڈ کر سکوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف۔ جو ایم ایس ایم کے پریزیڈنٹ اور ان کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے پٹیشنز دائر کی تھی پی ایم سی کے خلاف۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا فیصلے ہوئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ میں بتاتا چلوں کہ آج 22 نومبر تھی اور جو جج صاحب گئے تھے بیرون ملک وہ آج واپس آئے ہیں، اور آج جج صاحب کا پہلا دن تھا عدالت میں۔ تو وہاں پر ایم ایس ایم کے وکیل اور پی ایم سی کے وکلاء سارے بیٹھے تھے۔ تو آج کے فیصلے میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے عدالت نے پی ایم سی سے پوچھا کہ ٹوٹل سٹوڈنٹس کتنے پاس ہوئے جو آپ نے ایم ڈی کیٹ لیا تھا آن لائن۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پی ایم سی کے وکیل نے بتایا کہ 68,000 بچے پاس ہوئے ہیں ٹوٹل۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ جتنے بچے بھی پاس ہوئے ہیں ان تمام بچوں نے پٹیشنز دائر کی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ انہوں نے ٹیسٹ بھی پاس کیا ہے، پھر بھی آپ کے خلاف انہوں نے پٹیشنز دائر کی ہے۔ اور ساتھ ہی ایم ایس ایم کے وکیل نے ساتھ یہ کہا کہ یہاں پر ایک ایک نمبر سے بچوں کا میرٹ رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ایسی جو ڈگریز ہیں جہاں سے بچے ایک ایک نمبر سے پوائنٹوں میں رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے تو کافی بچوں کو فیل کیا ہے اور کافی ناانصافیاں کی ہیں، کیونکہ ایم بی بی ایس میں ایک ایک پوائنٹ قیمتی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جیسے یہ بات چل رہی تھی تو پی ایم سی کے وکیل جو تھے اس نے بھی اپنے دلائل مکمل کیے ہیں۔ دوران سماعت یہاں پر ایک بات انہوں نے شروع کر دی ہے کہ رزلٹ کی بات شروع ہو گئی۔ عدالت نے کہا کہ جو آپ نے چار رزلٹ اناؤنس کیے ہیں، پی ایم سی کو سوال کرتے ہوئے کہا کہ وہاں جو جج بیٹھے تھے پی ایم سی کے، عدالت نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ نے چار رزلٹ کیوں اناؤنس کیے ہیں، ہمیں اس کا جواب دیا جائے۔ پہلا رزلٹ آپ نے آدھے گھنٹے بعد اناؤنس کیا ہے، دوسرا رزلٹ آپ نے 2 دنوں بعد اناؤنس کیا ہے، تیسرا رزلٹ آپ نے 3-4 دنوں بعد اناؤنس کیا ہے، اور جو چوتھا رزلٹ تھا آپ نے وہ ای میل کے تھرو بھیجا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں اس کے بارے بتایا جائے، آپ نے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب بچے بھی پریشان ہیں کہ ہمارا رزلٹ کون سا کریکٹ ہے اور کون سا غلط ہے۔ تو جو ہی یہ سوال عدالت نے کیا تو پی ایم سی کے وکلاء پریشان ہو گئے، کافی گھبرا گئے ہیں۔ تو اس کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے، نہ کوئی جواب تھا۔ تو اس موقع پر پی ایم سی کے وکیل نے کہا کہ میں آپ کو پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو عدالت نے کافی غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نیکسٹ سماعت انہوں نے 24 نومبر کو کر دی، جو کہ فائنل سماعت ہے، اور کہا کہ آپ نے 24 نومبر کو تمام جو یہ سوالات میں نے کیے ہیں اس کے جوابات آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں، اور 24 نومبر کو یہ فائنل جو ہوگی جو ڈیسیشن فیصلہ ہوگا 24 نومبر کو۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کی سماعت میں پی ایم سی والے کافی گھبرا گئے ہیں، اور ایم ایس ایم کے پریزیڈنٹ جو تھے انہوں نے کافی اچھے طریقے سے عدالت میں جو دلائل تھے وہ پیش کیے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 9 اکتوبر کو جو ای میل کے ذریعے آپ نے رزلٹ بھیجے تھے اس سے آج آپ نے صاف صاف انکار کر دیا۔ پی ایم سی والوں نے عدالت کے دوران سماعت میں کہہ دیا کہ جو 9 اکتوبر کو ہم نے رزلٹ بھیجا تھا وہ ہمارے جو سسٹم تھے وہ ہینگ ہو گیا ہے، تو کسی وجہ سے وہ رزلٹ ہم نے نہیں بھیجا۔ تو اس حوالے سے عدالت نے کافی غصے کا اظہار کیا، اس سوال پر بھی کہا کہ آپ سے تو ایک سسٹم بھی سیٹ نہیں ہو رہا، تو اس معاملے پر تو بچے پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ناانصافیاں کی ہے۔ تو جج نے کہا ہے پھر تو سٹوڈنٹس اپنے حق پر ہے، اور ساتھ ہی ایم ایس ایم کے وکیل نے کہا کہ 18 اکتوبر کو ان کی ویب سائٹ کمپلیٹ ہینگ ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے کسی بچے کا رزلٹ آگے ہو گیا کسی کا پیچھے، تو اس حوالے سے کافی ان کی جو مشکلات تھی وہ آ گئی ہیں، بچوں کے رزلٹ کو آگے پیچھے کر دیا۔ تو ایٹ دی اینڈ یہ کہا گیا، عدالت نے کہا ہے کہ رزلٹ کے بارے آپ نے پوچھنا ہے۔ پی ایم سی کے وکیل سے یہ کہا کہ آپ نے رزلٹ کے بارے میں پوچھنا ہے اپنے جو آپ کے ادارے کے لوگ ہیں، اور 24 نومبر کو مجھے بتانا ہے۔
اور ساتھ ہی دوسرے نمبر پر MSM کے وکیل نے کہا کہ کسی بچے کو 5 نمبر اضافی دیے گئے ہیں، کسی کو 20 دیے ہیں، کسی کو 40 دیے ہیں، کسی کو 45 دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کس بیس پر انہوں نے مارکس دیے ہیں۔ MSM کے وکیل اور عدالت نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل چاہیے جو 24 نومبر کو سماعت ہوگی، کیونکہ یہ MBBS اور BDS کی سیٹس ہیں، یہاں پر ایک ایک نمبر بچوں کے فیوچر کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل چاہیے۔ اور جو ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ 24 نومبر کو فائنل سماعت ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن MSM اور جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کافی مطمئن کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے حق میں کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو بھی اپڈیٹس آتی ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ اسٹوڈنٹس ریکنڈکٹ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے جو اپڈیٹس ہمیں پہنچتی ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ اب تک اپڈیٹ شیئر کرتے رہنا۔ باقی جو ریکنڈکٹ ہو یا نہ ہو، جو بھی فیصلہ آتا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس۔